السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پلے اسٹور سے ٹرو اسلام اپلیکیشن کو ڈاؤن لوڈ کیجئے۔ قرآن پاک رومن انگلش لینگویج میں ڈالا گیا ہے، حدیث پاک بھی اردو اور رومن انگلش لینگویج میں انٹری کی جا رہی ہے، عقائد اہل سنت بھی ڈالے ہوئے ہیں۔ ڈاؤن لوڈ کریے، پڑھیے، اپنے دوستوں میں اپنے رشتہ داروں میں شیئر کیجئے اور زیادہ سے زیادہ ڈونیٹ کیجئے تاکہ ہم اس ایپ کو مکمل کر سکیں۔ السلام علیکم۔ کھڑے ہو کر سلام پڑھنا کس حدیث میں ہے؟ بڑا اچھا سوال ہے، بڑا عجیب سوال ہے۔ جواب تو یہی ہے کہ کھڑے ہو کر سلام نہ پڑھنا کس حدیث میں منع ہے؟ قرآن میں درود و سلام کا مطلقاً حکم ہے، اور جب حکم مطلقاً ہوتا ہے یعنی جب اللہ تعالیٰ نے قید نہیں لگائی تو یہ بندہ کون ہوتا ہے جو قید لگائے؟ قرآن کی مشہور آیت ہے، اللہ فرماتا ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی الی آخری، کہ ہے اللہ اور اس کا فرشتے بتانے والے نبی پر درود و سلام پڑھتے ہیں۔ اے ایمان والو تم بھی خود کو درود و سلام پڑھو۔ تو آیت میں یہ نہیں بتایا کہ کب پڑھو اور کب نہ پڑھو۔ تو جب یہ مطلقاً حکم ہے تو جو آپ مطلقاً ہوتا ہے تو وہاں قید نہیں ہوتی کہ وہ عبادت کھڑے سے ہو کہ بیٹھ کے ہو اور کس وقت ہو اور کس وقت نہ ہو، بلکہ درود و سلام ایک ایسی عبادت ہے جس کے بارے میں علماء کا اجماع اتفاق ہے کہ یہ واحد وہ عبادت ہے جو کبھی رد نہیں ہوتی اور یہ ناپاکی کی حالت میں بھی پڑھنا چاہیے۔ دوسری عبادت ہے آپ ناپاکی میں نہیں کر سکتے، مثلا ناپاکی کی حالت میں قرآن نہیں پڑھ سکتے، آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، آپ دوسری اور کوئی عبادت ہے جو نہیں کی جا سکتی، مثلا خانہ کعبہ میں داخل نہیں ہو سکتے، آپ مسجد میں نہیں آ سکتے، مسجد میں آنا بھی نہیں کیے، مسجد میں بیٹھنا بھی نہیں کیے۔ لیکن سلام ایک ایسی چیز ہے کہ آپ ناپاکی کی حالت میں بھی پڑھے، درود ایک ایسی لکھی ہے کہ ناپاکی میں بھی پڑھے، تو کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن آئیے ابھی کھڑے ہونے کے اوپر جو اس کا سوال ہے، تو شاہ فلک موجود ہے، ایک بہت بڑی ہستی اور بزرگ گزرے، یہ وہ ذات ہے جنہوں نے ہندوستان میں سب سے پہلے علم حدیث کو رائج کیا ہے، جن کو دیوبندی بھی مانتے ہیں، بریلی بھی مانتے ہیں، اہل حدیث بھی مانتے ہیں، سارے فرقے کے لوگ مانتے ہیں، 550 سال پہلے کے بزرگ ہیں۔ ہندوستان میں علم حدیث لانے والے ہی شاہ فلک موتی سے لے گئے، اور ان کی شان سے ایک بتا دوں میں جس پر کسی نے اختلاف نہیں کیا ہے، وجہ یہ کہ سب کا سلسلہ حدیث انہیں پہ جا کے ختم ہو جاتا ہے، چاہے بریلوی ہو، دیوبندی ہو یا اہل حدیث ہو۔ شاہ فی الحدیث موتی سے دہلوی وہ ذات ہے کہ جب مدینہ منورہ میں ان کا قیام تھا تو یہ رسول اللہ کی مسجد میں درس حدیث دیا کرتے تھے، سرکار کی مسجد میں، اور درس سے حدیث دینے کا انداز یہ تھا کہ جب مسجد میں درس دینے آتے تھے حدیث کا بڑے بڑے محدثین قلم و دوات لے کے بیٹھے تھے، ان کی حدیث روایت مرویات کو لکھتے تھے۔ شاہ عبد الحق موتی سے دہلوی سب سے پہلے حضور کے روضے پر حاضر ہوتے، سرکار کی بارگاہ میں سلام عرض کرتے، پھر ممبر پہ آتے، حدیث کا درس دیتے، درس ختم ہوتا، پھر حضور کے روضے پر حاضر ہوتے، سلام کرتے، پھر گھر چلے جاتے۔ ایک عرصہ گزر گیا تو ایک رات حضور تشریف لائے، بشارت دی گئی اور آقا نے فرمایا عبدالحق تیری علم حدیث اور درس حدیث کی خدمت سے میں خوش ہو گیا، میرا حکم ہے کہ ہندوستان جاؤ اور علم حدیث کو عام کرو۔ یہ پہلے بزرگ ہے جنہوں نے علم حدیث کو ہندوستان لایا، اس سے پہلے علم حدیث ہندوستان میں باضابطہ نہیں آئی، صوفیہ اکرام کے ذریعے اسلام آیا لیکن علم حدیث نہیں آیا باضابطہ۔ تو حضرت شاہ عبداللہ رونے لگے اور روضے رسول پر حاضر ہوئے، جالیوں کو تھام کر خود رونے لگے، عرض کہ اللہ کے نبی بے شک آپ کا حکم سراپوں پر، لیکن میرے آقا یہ تو میرے لیے محرومی ہے ایک طرح سے، کہ میں ہندوستان جاؤں گا تو آپ کی قبر مبارک کی زیارت سے محروم ہو جاؤں گا، جبکہ حال یہ ہے کہ 2 مرتبہ روزانہ آپ کی قبر کی زیارت ہوتی ہے۔ تو آقا نے بشارت دی کہ عبدالحق تیری خدمت سے ہم ایسے خوش ہوئے کہ تو ہندوستان جائے گا، یہاں تو رہ کر قبر کی زیارت کرتا تھا، وہاں بنفس نفیس روز ہماری زیارت کیا کرے۔ سبحان اللہ۔ تو آپ خوشی خوشی ہندوستان آئے اور جب تک زندہ رہے روزانہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کو زیارت ہوا کرے۔ سبحان اللہ۔ تو اشد العماد ان کی بڑی مشکات کی شرح ان کی کتابیں، کئی کتابیں لکھی، ان کتابوں میں کتابیں ان کی اخبار الاخیار۔ اور مزیدار بات یہ ہے کہ اس کو چھاپا دیوبندیوں نے، چھاپا کس نے ہے؟ میرے پاس جو نسخہ ہے وہ دیوبندیوں کا ہے، اور دیوبندیوں کے ایک نہیں 2 مولویوں نے مل کر ترجمہ کیا ہے، فارسی میں اصل کتاب انہوں نے اردو ترجمہ کیا ہے، ایک ہے مولانا محمد فاضل صاحب کر کے، دیوبند کے ابھی بھی شیخ الحدیث ہے، مرے نہیں ہے زندہ، انہوں نے ترجمہ کیا، اور ایک اور مولوی صاحب، اس طرح 2 مولویوں نے مل کے ترجمہ کیا۔ کتاب کس چیز پر ہے؟ اخبار الاخیار، سرکار غوث اعظم سے لے کر اپنے زمانے کے ولیوں کا اس نے ذکر کیا، ان کے حالات پہ مختصر لکھا، اور جب کتاب ختم کی تو دعا کرتے ہیں، تو دعا کیا لکھتے ہیں؟ اے پروردگار میرا کوئی عمل ایسا نہیں جو تیری بارگاہ میں قبول ہو، اس لیے کہ میرے عمل میں فساد نیت ہے،
خامیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں. میں نہیں گمان کرتا کہ شاید میرا کوئی عمل تیری بارگاہ میں قبول ہوتا ہو، لیکن اے رب قدیر تیرے فضل و کرم سے اور تیرے رسول کی عنایتوں سے ایک عمل بڑا شاندار ہے اور جس پر مجھے یقین کامل ہے کہ اسی عمل کے وقت میری مغفرت فرما دے گا. اور وہ عمل یہ ہے کہ میں ہر جمعے کو تیرے نبی کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھتا ہوں. شاہ عبداللہ سلام کو ذریعہ نجات بنائے اور یہ سارے ان سے حدیث لینے والے ان پہ سلام بھی کرتے ہیں. اور آئیے جناب پیروں کے پیر سنے تھے نا کون تھے؟ حاجی امداد اللہ صاحب. حاجی امداد اللہ صاحب نے کتاب میں کہ اس کا نام ہے فیصلہ ہفت مسئلہ. فیصلہ ہفت مسئلہ یعنی 7 مسائل کا فیصلہ. تو 7 مسائل ہوتے جو اختلاف چل رہا تھا اس وقت اعلیٰ حضرت دیوبندیوں کے درمیان، وہابیوں کے درمیان، تو انہوں نے اپنے ہی شاگردوں کو سمجھانے کے لیے کتاب لکھی کہ تم منوسو مسئلے میں کیوں اختلاف کرتے ہو؟ یہ مسئلے تو 1400 سال سے اجماعی چلے آ رہے ہیں. تو اس میں میلاد کا مسئلہ تھا، فاتحہ کا مسئلہ تھا، حاضر و ناظر کا مسئلہ تھا، علم غیب کا مسئلہ تھا، تو اس میں صلاۃ السلام پڑھنے کا بھی تھا. تو شاہ عبداللہ کیا نام ہے امداد اللہ مہاجر مدنی کو اس کتاب میں فیصلہ ہفت مسئلہ میں لکھتے ہیں کہ فقیر ہر سال محفل میلاد منعقد کرتا ہے. فقیر ہر سال محفل میلاد منعقد کرتا ہے اور کھڑے ہو کر سلام بھی پڑھتا ہے اور اس سلام میں بڑا لطف پاتا ہے. سب سے پہلے فتویٰ صاحب اپنے گھر کے مولوی جی کا لگا. شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے صدی کے مجدد شاہ ولی اللہ کے صاحبزادے اور ان کی عام مشائخ فتاوی عزیزی فتاوی عزیزیہ میں خود فرماتے ہیں کہ فقیر کے گھر ہر سال میں 2 مرتبہ 2 محفلیں بڑی پابندی سے منعقد ہوتی ہے. سال میں 2 محفلیں بڑی پابندی سے منعقد ہوتی ہے. ایک محرم الحرام کی مجلس ذکر امام حسین اور دوسرا کہتے ہیں محفل میلاد جس میں فقیر سلام بھی پڑھتا ہے اور خوب لنگر لٹاتا ہے. یہ سارے پہلے اپنے گھر کے بزرگوں کو آپ دیکھ لیجئے بھائی، اس کے بعد آپ بریلی کو بولو. اور ایک بات یاد رکھیے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جس کام سے اللہ رسول خاموشی اختیار کرے وہ تمہارے لیے مباح ہے. حرام کہنے والے کو دلیل دینے کی ضرورت ہے. تو کھڑے ہو کر سلام پڑھنا ناجائز و حرام ہے، یہ اس کے ذمہ ہے جو اس کو حرام بولتا ہے. جائز ہونے کے لیے اتنا ہی کافی کہ شریعت نے اس کو منع نہیں کیا. جائز ہونے کے لیے اتنا ہی کافی. تو بہرحال اللہ تعالیٰ